آپ کو یہ ڈائنامک سمجھنی چاہیے کہ پہلے یہ کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل گھر کا مال سمجھ رکھا ہے کراچی کو کہ وہ جب دل چاہتا ان کا وہ ایک نیا ضلع بنا دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے پہلے ضلع غربی ہوتا تھا ڈسٹرکٹ ویسٹ, اس کی یہ نشستیں ہوتی تھیں. پھر انہوں نے ان کو دل چاہا کہ نہیں جی وہ پورا ایک ضلع دکھائیں, پتہ نہیں کس کو دکھانا انہوں نے کہ اس کی نشستیں ان کے پاس آئیں گی جیسے, تو اس لیے انہوں نے اس کو ضلع کی ماڑی بنا دیا. تو اگر ایم کیو ایم یہ سیٹ بھی چھوڑ دیتی ہے تو اس ضلع میں ہیں ہی 2 قومی اسمبلی کی نشستیں, دوسری ہمارے لیے نسبتاً مشکل رہی ہے. ایک دفعہ ہم وہ بھی جیت چکے ہیں, 2000 ہم جیتے تھے 13 میں, جہاں سلمان مجاہد بلوچ صاحب جیتے تھے قادر پٹیل صاحب کو ہرا کے. تو لیکن بہرحال نسبتاً وہ ٹف سیٹ رہی ہے, تو ہمارے لیے خاصا مشکل فیصلہ ہوگا. لیکن جس میں عرض کروں ابھی تک حتمیت کے ساتھ یہ بات نہیں بتلائی گئی ہے نہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ہمیں کہ اس حلقے سے شہباز شریف صاحب لڑنا چاہ رہے ہیں اور ایم کیو ایم سے وہ کہیں کہ اس حلقے سے تو آپ دستبردار ہو جائیں, اور نہ ہم نے حتمیت کے ساتھ ان کو کوئی جواب دیا. اگر وہ باقاعدہ آفیشلی بات کریں گے تو پھر ہمارے پاس موجود ہیں, اگر فارمل ریکویسٹ کریں تو پھر ہوتا ہے ایم کیو ایم سوچے اس بارے میں. وسیم میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں یہ کہنے کے کہ آیا ہم اس کو انٹرٹین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, لیکن جب اگر کوئی بات آئے گی, بہت احترام ہے ہمارے لیے شہباز شریف صاحب کا, اور اگر کوئی بات آئے گی ہم سیریسلی کنسیڈر کریں گے. جو بھی اس کے موافق اور مخالف ہمارے پاس دلائل ہوئے وہ ہم خود بھی اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے, اور جو بھی جواب ہوگا مسلم لیگ نون کو بہت ریسپیکٹفلی بتا دیں گے. تو شہری سندھ سے زیادہ دیہی سندھ میں امکان ہے ایم کیو ایم اور نون لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا؟ جی ڈی اے, جے یو آئی, مسلم لیگ نون, کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی کے 15 سال سے جو نا صوبہ سندھ کی ڈائنامکس عجیب سی تبدیل ہو گئی ہے. میں ابھی اپنی سوشل میڈیا کی میموریز دیکھ رہا تھا, کوئی آپ کے پروگرام شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا میں, تو کوئی 9 برس پہلے جب میں صوبے کا قائد حزب اختلاف تھا تو میری ایک تصویر تھی کہ پیپلز پارٹی ہمیں اس وقت بھی کام نہیں کرنے دے رہی تھی, تو ہم باہر آ کے سندھ اسمبلی کی سیڑھیوں کے اوپر ہم نے ایک اپنی اسمبلی سجائی تھی. میں تقریر کر رہا ہوں, میں صوبے کا قائد حزب اختلاف ہوں, پیچھے کھڑے امتیاز شیخ صاحب جو اس وقت اپوزیشن میں ہمارے ساتھ تھے. اسی طریقے سے مثالیں موجود ہیں, گھوٹکی کے مہر برادری ہو جائے, ٹھٹا کی شیرازی برادری ہو جائے, اور دیگر علاقوں کے. تو یہ جو کنٹینیوس رجیم رہا ہے پیپلز پارٹی کا, اس نے عوام کو سرو کیا ہو یا نہ کیا ہو, زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو ضرور سرو کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کی بہتری کے لیے اس میں وقفہ آنا بہت ضروری ہے. ان اینڈنگ ڈیبیٹ ہے کہ اس میں مسلسل ایم کیو ایم اتحاد ہی رہی ہے, کم و بیش ہر وقت ہی آتی جاتی رہی ہے. نہیں ایسا بالکل نہیں بھائی, میں قائد حزب اختلاف تھا بھائی. اسی لیے میں نے آتے جاتے آخری دفعہ ہم 10 سال پہلے اتحادی تھے پیپلز پارٹی کے, 10 سال پہلے اتحادی تھے. ماضی قریب کو بھی چھوڑ دیں اگر, تو اپنے قیام لے کے آپ تک تو بات نہیں آتی تو رہی ہے. نہیں دیکھیں آپ سے تو میری پروگرام سے ہٹ کے بھی بات ہوتی رہی ہے. آپ کے ناظرین کو میں بتا دوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے میں جو سب سے بڑی قباحت ہمیں درپیش تھی وہ یہ تھی کہ اگر مسلم لیگ نون ہی ہوتی صرف, تو ہم تو پہلے دن ہاں کر دیتے. وہ تو پیپلز پارٹی موجود تھی اور ہمارے لیے انگاروں پہ چل کے باغ تک پہنچنے والی مثال تھی. اس لیے ہم نے ان سے کوئی درجنوں نکات ایسے نکات لکھوائے, اور ان کی بھی ڈیسپریشن اتنی تھی کہ کیا متروکہ املاک ہو, کیا کوٹا سسٹم پر عمل درآمد کے لیے کمیشن ہو, شہری سندھ کی ملازمتیں. بلاول صاحب نے سب پہ دستخط کیا. پرنسپلی تو میں نے منوایا نا. کل کو جو پیپلز پارٹی مانتی نہیں تھی وہ تو کہتی تھی کوئی ایشو ہی نہیں ہے, ہم تو انکاری ہیں. ہم نے ان سے, اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کڑوا گھونٹ تھا. آئیڈیلی ہونا نہیں چاہیے کیونکہ شہری سندھ اور دیہی سندھ کی قوتوں کو قریب آنا چاہیے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی ہے نہیں, صوبہ سندھ میں سندھ پیپلز پارٹی ہے, جو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچتے ہیں. انہیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے یہاں پر کہ ان کی بلا سے. لیکن آپ وہ واحد جماعت ہیں کہ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں یہ پیپلز پارٹی کے فلاں ہیں, پیپلز پارٹی کے پیڑ ہیں, یہ وہ ان کو ہٹایا جائے, اور الیکشن کمیشن کو ٹرین کرتا ہے, ان کا تبادلہ ہوتا ہے بلوچستان. اور کیا چاہیے اب آپ کو؟ نہیں ایسا نہیں ہے نا بھائی, ہم تو مہینوں سے مطالبہ کر رہے تھے, جب تک کہ ان کا متبادل نہیں ملا. پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم رہنما سہیل انور سیال صاحب, ان کے بھائی کو لگا دیا ایڈیشنل الیکشن کمشنر سندھ کا. اب وہ ہیں چوہان صاحب, تو پھر شاید کھلے بندو ہوں گے کوئی حمایتی. اب تو پیپلز پارٹی کا ورکر چوہان صاحب تو سویپ بلوچستان والے سے ہوئے نا, سندھ اور بلوچستان والے سویپ ہو گئے نا.
بھائی جو ایڈیشنل یہاں الیکشن کمشنر ہیں نا صوبے کے، لیکن صوبائی الیکشن کمشنر تھے کہ ان کا سہیل انور سیال صاحب سے، وہ تو شعیب بلوچستان والے سے ہو گئے نا، جن کا آپ نام لے کر کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں یہ کہتے تھے، لیکن اس کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ ایڈیشنل الیکشن کمشنر ایسا لگا دیں آپ کہ جو گھر کا آدمی ہو. تو یہ سب تو اگر یہ الزامات ٹھیک ہے تو یہ چیف الیکشن کمشنر کی منشا کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا یہ سب. نہیں یقیناً چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کیا، بہت احترام ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کا. آپ کو ان پر اعتماد ہے کہ نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر میں؟ میں کہہ رہا ہوں بہت احترام ہے ان کا. میرے احترام کو اعتماد میں تبدیل کرنے کے لیے جب میری حلقہ بندیوں کے حوالے سے اعتراضات کو انہوں نے سن کر مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے، کیونکہ وہاں تو نثار دورانی صاحب بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے. تو پھر ہم گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں ہمیں ریلیف ملا اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا 48 گھنٹوں میں ان شکایتوں کو درست کر کے حلقے آپ تبدیل کر دیں. میرے محترم چیف الیکشن کمشنر صاحب، جن پہ مجھے اعتماد بھی کرنے کی بہت خواہش تھی، ان کے زیر اثر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نہیں کیا. تا وقت ہے کہ بلوچستان کے کسی پٹیشن میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ نہیں جناب اب تو شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے. یاد رہے کہ مجھے ریلیف اس وقت ملا تھا ایم کیو ایم کو ان کئی نشستوں پہ، کراچی کی، حیدرآباد کی، میرپور خاص سکر کی نشستوں پہ مجھے ریلیف اس وقت ملا تھا جب الیکشن شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. یعنی بھائی آپ سے میں نہیں کہہ رہا آپ نے دھاندلی کی غرض سے کیا ہے، ہو سکتا ہے کوتاہی ہو گئی ہو، کسی سے غلطی ہو گئی ہو، درست کر لیجئے، ہیومن ایرر ہوگا. نہیں کیا، اس پہ فائدہ کس کو ہوا؟ پیپلز پارٹی کو ہوا.